السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں، جس میں ایک طرف احمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے والد جواد اسپتال میں کرٹیکل حالت میں ہیں، اور جواد کی والدہ، بہن، بھائی، دوست اور بیگم کا اب ان کی حالت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ برا حال ہے۔ سن کے ڈاکٹروں کی زبانی کہ وہ کرٹیکل ہیں، 24 گھنٹے اہم ہیں، ان کو ہوش آ جانا چاہیے ورنہ ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو ماں سے معاملات کو چھپایا گیا تھا کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا۔ احمر تو گھر پر آ گیا لیکن جواد اسپتال میں ہی ہے۔ دوسری طرف شادی کا جو منظر ہم نے دیکھا، جو مناظر دکھائے گئے، جس طریقے سے روہیل کی شادی ہوئی شموں سے، جس طریقے سے وہ بارات گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے رخصتی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ولیمے کا معاملہ ہے۔ ولیمے سے پہلے گھر میں جو لڑکی والوں کی طرف سے ناشتہ آیا چائے پاپے کا، اس پر بہت لیدے مچی، اور اب ولیمے میں کھانا کم پڑ گیا کیونکہ دھوبن خالہ جو ہیں یعنی کہ منی جو کہ شموں کی ماں ہیں، وہ 50 کی بجائے 150 مہمانوں کو لے کر اچانک ولیمے میں پہنچ گئیں، تو انتظام 50 لوگوں کا تھا، فوراً ہی کھانا کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے روہیل کے بھائی سہیل، ان کی اماں اور بہنوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اب اچانک کیا کریں گے۔ وہ تو بوبی بھائی نے فوری طور پر اپنے تعلقات استعمال کر کے قصائیوں کے ساتھ جو اس کے خصوصی تعلقات ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر فوری طور پر پکوان ہاؤس سے دیگیں منگوا لیں، اور ان کی عزت رہ گئی، اور پیمنٹ کا معاملہ بھی جو سہیل کو کھایا جا رہا تھا کہ فوراً کہاں سے پیسے ارینج ہوں گے، وہ بھی اس نے معاملہ حل کرا دیا، تو اس طرح ان کی عزت رہ گئی، اور وہاں سے وہ نکاح کے بعد جو تھا بارات، اور بارات کے بعد جو ولیمے کا ایونٹ تھا اس میں سے وہ سرخرو ہو کے نکل آئے، لیکن گھر میں آ کے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم ہمارے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، گھنٹی کا بٹن دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ اہم ایونٹ مس نہیں کرتے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند اور ناپسند سے ضرور آگاہ کیا کیجیے کہ آپ کو اس ڈرامے میں کس اداکار کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے، کس کی اداکاری پسند ہے، کس کا کردار آپ کو کمزور لگ رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جس کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے دل کھول کے تعریف کیا کریں، جس کی ایکٹنگ اچھی نہیں لگتی بالکل بول دیا کریں۔ اس میں اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، تنقید برائے اصلاح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی مثبت ہوتی ہے، اور اداکاروں کو اور فنکاروں کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ دردانہ کے ساتھ اس کے شوہر جواد کا رویہ اچھا نہیں تھا، پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دردانہ تو اس وقت ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس سے پہلے ماں، بہن اور بیوی جو ہے وہ کافی دیر سے جواد کے فون کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنی تاخیر ہو گئی ہے، نہ کوئی فون آیا ہے نہ کوئی ٹیکسٹ میسیج۔ پھر فواد کے پاس فون آتا ہے سکندر کا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسپتال میں ہے، پھر فواد جاتا ہے، اور شروع میں وہ تفصیلات کو چھپا کے رکھتے ہیں ماں سے، لیکن پھر جو ہے وہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ لیکن جب احمر گھر پہ آ جاتا ہے اور جواد نہیں آتے تو ماں کو تشویش لاحق ہوتی ہے۔ ادھر ڈاکٹروں نے بتا دیا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اہم ہیں، جواد صاحب کی حالت کریٹیکل ہے اور احمر ٹھیک ہو کے گھر ہے، لیکن جواد صاحب کے لیے دعا کریں، ان کو ہوش آنا چاہیے۔ ادھر شادی میں جب دردانہ نہیں پہنچی، فواد فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو بشریٰ کو کافی پریشانی تھی، وہ بار بار میسیج کر رہی تھی، فون کر رہی تھی۔ پھر بالآخر اس کی ثنا سے بات ہو گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ پریشان ہو گئی۔ ادھر ولیمے میں اپنے مسائل چل رہے تھے، مہمان زیادہ تھے، کھانا کم پڑ گیا تھا، سہیل بھائی پریشان ہو رہے تھے کہ اب کھانا کہاں سے آئے گا، پیسوں کا ارینجمنٹ کیسے ہوگا۔ جب ماں کو بتایا، بجو کو بتایا اور اس کے بھائی کو پتہ چلا تو سب پریشان تھے، لیکن بابی نے اس مسئلے کا حل نکالا اور اپنے تعلقات استعمال کر کے دیگوں کا انتظام کر لیا۔ ادھر بجو نے صاف صاف بتا دیا تھا اپنے بھائی روہیل کو کہ تمہاری وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں، اور تمہارا جو سسرال ہے ہمارے بے عزتی پہ بے عزتی کر رہا ہے،
اب یہ اتنے 150 لوگوں کو لے کر آ گئی ہے، ہم کھانے کا انتظام تو کر ہی لیں گے، لیکن اتنے لفافے بھی زیادہ ملنے چاہیے، اور اگر کم ملے تو میں تمہاری بیوی کا بھی برا حال کروں گی اور تمہاری ساس کو بھی گنجا کر دوں گی۔ تو وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ رحیل بھی باتیں سن رہا ہے، ادھر منی خالہ جو ہیں وہ بھی باتیں سنا رہی ہیں۔ پھر ان کی نوین سے بات ہوتی ہے، پہلے تو نوین کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بہت بے عزت کیا، سسرال والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے۔ پھر وہ منی خالہ کہتی ہیں کہ میں تم سے بڑی ہوں عمر میں، مجھے معاف کر دو، اس وقت میں بیٹی کی شادی میں پریشان تھی، منہ سے پتہ نہیں کیا اول فل نکل گیا، تم برا مت مانو، تمہاری بچی چھوٹی ہے، جب تمہاری بچی کی شادی کا وقت آئے گا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ سر پہ کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، تو بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو اور مجھے کھجا دو۔ تو وہ ہر وقت اسی طرح کی فرمائشیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی جو عادتیں ہیں، جو بات چیت کرنے کا انداز ہے، وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اب بہرحال شادی ہو گئی ہے بچوں کی تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ گھر میں آ کر بھی دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، دلہا دلہن بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور دلہن تو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ شادی کو 2 دن ہوئے ہیں، تم گھر میں آ کر تمہاری بہنیں اور تم مجھ پہ روب ڈال رہے ہو، اپنے شوہر سے کہتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ منی خالہ نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو، بلکہ اس نے اپنے داماد سے کہہ دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی پہ تیل چھڑک کر جلا دو، یا اس کو مار دو، یا گندی گلی میں اس کی لاش ملے گا، ایسا ہوا تو میں تمہارے پورے خاندان کو چھوڑوں گی نہیں، اور ایسی FIR کٹاؤں گی کہ ساری عمر جیلوں میں سڑو گے۔ تو اس طرح یہ شادی کا آغاز ہوا ہے ولیمے کا، اور گھر پہ پہنچ گئی ہے۔ بجو اور شمو کی لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ بشریٰ کا رشتہ جو ہے وہ کب تک آتا ہے؟ بیچ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جواد کی وہ رشتہ آنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اب اگلے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ جواد ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، اور دردانہ کی زندگی میں کیا اثرات آتے ہیں احمد کے حوالے سے بھی، اور اس کا بیٹا تو اس کے ساتھ فری ہو گیا ہے، فرینک ہو گیا ہے، لیکن ابھی شوہر فرینک نہیں ہوا، اور شوہر کی حالت اب تشویشناک ہے۔ تو ایک طرف اس کے سسرال کا رویہ ہے، دوسری طرف بشریٰ کا رشتہ آنا ہے، اور تیسری طرف بجو کو اب یہ ہے کہ اگر بشریٰ کا رشتہ مجھ سے پہلے آ گیا تو میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گی، اب اس گھر میں جو بھی شادی ہوگی وہ صرف میری ہوگی، اور میرے علاوہ کسی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔